اسلامی تعلیمات فی زمانہ عالمی استعماری قوتوں اور نام نہاد دانشوروں کی بربریت کا نشانہ بنی ہوئی ہیں، اور وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام کی حقیقی صورت کو مسخ کر کے ایسی صورت پیش کی جائے جس سے اسلامی معاشرے کو پراگندہ کر کے اسلام پر انگشت نمائی کی جائے۔ لیکن اسلامی معاشرے کی بنیاد اور اساس مدینے کا معاشرہ ہے، جو ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، جس کا اعتراف دشمن نے بھی ہر زمانے میں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جب اسلامی معاشرے کی تشکیل کی گئی تو باقاعدہ طور پر مدینہ کے غیر مسلم اقلیت یہودیوں کے حقوق کے بارے میں قوانین لکھے گئے، جنہیں اسلامی معاشرے کا جزو لا ينفک کہا جا سکتا ہے۔ اس میں لکھا گیا کہ یہودیوں میں سے جو ہماری تابعداری کرے گا اس کی مدد کی جائے گی، لیکن اس طرح کہ نہ ان میں سے کسی پر ظلم ہو اور نہ ہی ان کی آپس میں لڑائی میں کسی ایک کی مدد ہو۔ یہودیوں کے لیے ان کا دین ہے اور وہ اپنے دین کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ یہ اصول جہاں اسلام کے حسن معاشرت پر دال ہے تو وہاں ان لوگوں کو بہت وضاحت سے جھوٹا ثابت کرتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا۔ اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اسلام کی قائم کردہ ریاست میں یہودیوں کو اس طرح ان کے دین پر رہنے کی اجازت کبھی نہ فرماتے، بلکہ تلوار کے زور پر ان یہودیوں کو اسلام قبول کرواتے۔ بخاری شریف میں ایک قصہ وارد ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے، تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ انسان نہیں تھا؟ اس قصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی بھی انسان کی بحیثیت انسان تکریم کا اور موت کی وجہ سے اس پر ہونے والی سختی کو محسوس کرنے کا سبق ملتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بوجہ کفر کسی کافر سے انسانی حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ فرماتے تھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی بچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے سر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، تو اس بچے نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہوئے وہاں سے تشریف لائے کہ اللہ ہی کی تعریف ہے جس نے اسے آگ سے بچا لیا۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ بہت جلد مصر فتح کرو گے اور وہ ایسی زمین ہے جس میں الکیرات کا نام لیا جاتا ہے، پس جب تم لوگ اس جگہ کو فتح کر لو تو وہاں کے رہنے والوں سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ ان کے لیے ایسا کرنا ان کا حق اور رشتہ داری ہے۔ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ بہترین طور پر معاملات فرماتے تھے اور محض غیر مسلم ہونے کی وجہ سے ان کی حق تلفی نہ فرماتے تھے، اور نہ ہی ایسی کوئی تعلیم دی بلکہ ان کے حقوق کی ادائیگی کا سبق سکھایا۔ بخاری شریف میں ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میری والدہ میرے پاس آئیں اور وہ مسلمان نہیں تھیں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور وہ کچھ حاصل کرنے کی خواہش مند ہیں، کیا میں رشتہ داری نبھاؤں؟ تو فرمایا، جی ہاں، اپنی والدہ کے رشتے کا تعلق پورا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں میں مسلسل ملتا تھا، بلکہ ان سے تربیت پانے والوں نے بھی اسلام کے حسن معاشرت کی عمدہ مثال قائم کر دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا جزو لا ينفک بنا لیں، تاکہ جس طرح ابتدائی اسلام میں کفار مسلمانوں کے اخلاقیات، معاملات اور حسن معاشرت کو دیکھ کر جوک تر جوک اسلام میں داخل ہوتے تھے، آج بھی ہمارا معاشرہ غیر مسلموں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ وصال اردو